إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني علما رب زدني فهما أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی عظیم الشان عظیم البرکت مقدس کتاب میں سے ایک مقام خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میرے سمیت تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے حرمت والا۔ یہ 3 مہینے ہیں جو لگاتار حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ چوتھا مہینہ شعبان سے جو پہلے ہے، رجب کا مہینہ، وہ حرمت والا ہے۔ ذی القعدہ کے اندر اور ذی الحجہ کے اندر، ان 2 مہینوں کے اندر زیادہ تر خطبہ حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تعلق ذی الحجہ کے ساتھ زیادہ ہے، جس کی نسبت سے ان مہینوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام انسان کی ایمان کی حالت کے اندر بنیادی اور پہلی ضرورت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اللہ کی پہچان کراتی ہے کہ انسان غور و فکر کر کہ صرف جانور ذبح کر دینا ہی رب کا قرب نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پہچان کر قدم قدم چلنا ہی رب کا قرب ہے۔ اگر جانور صرف ذبح کرنے سے انسان کی نجات اور بخشش ہو جاتی تو عبداللہ بن جدعان جو عرب کا امیر ترین انسان تھا وہ کبھی جنت سے محروم نہ ہوتا، رب کے قرب سے محروم نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہے عبداللہ بن جدعان جو ہر حاجی کی قدر کرتا، احترام کرتا، عزت کرتا، ہر آنے والے حاجی کی خدمت کے لیے 100 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا، ان کی خوراک کے لیے، ان کی دعوت کے لیے۔ اور جب حاجی واپس اپنے وطن کی طرف بڑھتے تو ہر حاجی کو بطور تحفہ ایک سوٹ بھی دیا کرتا تھا۔ اب یہ اتنا عظیم عمل ہے، وہ کم عمل نہیں ہے۔ رب کے گھر آئے مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہا ہے۔ ایک اونٹ کتنی قیمت کا ہے؟ اگر آج اس کی قیمت زیادہ ہے تو اس وقت بھی زیادہ تھی۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت سستے تھے، اس وقت بھی یہی اعتبار تھا۔ اس وقت اگر چیز کی قیمت کم تھی تو آمدنی کے ذرائع اور آمدنی بہت کم تھی۔ تو اتنا بڑا عظیم عمل کرنے والے کے متعلق ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جدعان جنت کے اندر جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عبداللہ بن جدعان جنت میں نہیں جائے گا۔ سخاوت کے باوجود اس کے اندر عقیدہ توحید نہیں تھا، جس وجہ سے اس کا اتنا عظیم عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوا۔ حالانکہ قربانی انسان چھوٹا سا جانور اپنی صلاحیت کے مطابق کرتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں۔ ابھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا، مالک زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو سیرت ابراہیم علیہ السلام یہ درس دیتی ہے کہ انسان غور و فکر کر اپنے اعمال کو کرتے ہوئے تو یہ پہچان حاصل کر یہ تیرا عمل کس ذات کے لیے ہے اور جس ذات کے لیے کرنا چاہ رہا ہے اس ذات کا تمہیں کتنا کو تعارف حاصل ہے۔ اپنے اللہ کی پہچان کر لے۔ جب تک رب کی پہچان نہیں کرے گا اعمال صالح تیرے نہ دنیا میں تمہیں کوئی فائدہ دیں گے نہ آخرت میں کوئی فائدہ دیں گے۔ تو آئیے اللہ کے قرآن کو میں کوشش کروں گا کثرت کے ساتھ اس مختصر وقت کے اندر اللہ کا قرآن آپ احباب کے سامنے تلاوت کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ عظیم حسن ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، آپ کی سیرت کو اللہ نے قرآن کے اندر بڑے تفصیلی انداز سے اور آپ کی پوری گفتگو کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قدم قدم پہ جہاں بھی رب کی پہچان کرائی، اللہ نے ان الفاظ کو اپنا کلام قرآن بنا کر نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔
آج میں اور آپ بھی غور کریں، کیا ہم اس عقیدے کے حامل ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ توحید موجود ہے جس توحید کی دعوت جناب ابراہیم علیہ السلام دیتے گئے؟ کیا ہم ایسے عقائد و نظریات سے واقف ہیں یا ہم غافل ہیں؟ کیا ہم دنیا کی سوچ و بچار کے مطابق عقیدہ چلا رہے ہیں یا رب کے قرآن کے مطابق وہ عقیدہ ہم اپنائے ہوئے ہیں جو عقیدہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا؟ اور اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ جس نے ملت ابراہیم سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا، اللہ فرماتے ہیں وہ حماقت کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، وہ بڑا بیوقوف انسان ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ عقل سے خالی ہو چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک ملت تھے، پوری امت کا کام کر گئے اور اس دور کے اندر کر گئے، اس علاقے کے اندر کر گئے جس علاقے کے اندر ہر گھر کے اندر ماں کا بھی الہ اپنا ہے، بیٹی کا بھی الہ اپنا ہے، باپ کا الہ اپنا ہے، بھائی کا الہ اپنا ہے، ایک علاقے کے اندر ہزاروں تعداد کے اندر الہ بنائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، آپ نے جہاں پہ تبلیغ کا آغاز کیا ہے، وہاں پہ صرف اس چھوٹے سے شہر کے اندر 5000 معبود ان کے تھے جو بڑے بڑے تھے، جن کی لوگ عبادت کے لیے سعادت سمجھا کرتے تھے۔ ایسے سمجھ لے کہ جیسے انسان 8ویں دن مسجد کے اندر پہنچتا ہے، سعادت سمجھتا ہے جمعۃ المبارک کے دن کو، وہ ان اپنے معبودوں کو سعادت سمجھتے تھے، باقی گھروں کے اندر الگ تھی۔ یعنی کہ وہ شہروں کے اندر جو بڑے بڑے تھے ان کی تعداد 5000 تھی۔ تو رب کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے پیغام کو قبول کیا، رب کے مطیع بنے، رب کے فرما بردار بنے اور رب کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ فکر نہیں کی کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، فکر نہیں کی کہ عبادت کرنے والے غیروں کی زیادہ ہے، بلکہ ایک ہی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، اب میں اپنے رب کے حکم کو پیچھے نہیں۔ آئیے اللہ کے قرآن کو سماعت کیجئے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ احباب کا سننا، اس وقت قرآن پڑھنا اللہ ہمارے لیے ہمارے دلوں کے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان کی دولت سے مزین فرما دے، اور اللہ ہمیں اس قرآن کی برکت سے عقیدہ توحید نصیب فرما دے کہ اگر ہم سمجھ جائے، اپنے اللہ کو پہچان گئے، تو انشاءاللہ رب دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، رب آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اس بھول کے اندر کبھی نہ رہنا کہ ہم کم ہیں، کوئی بات نہیں ہے، رب کو زیادہ کی کثرت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر رب کی زمین کے اوپر ایک بھی توحید والا ہے تو وہ زیادہ کے اوپر بھی بھاری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ زمین کے اوپر ایک تھے، لیکن وہاں ہزاروں کی تعداد میں مجمع تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ گھبرایا نہیں، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، ایک ہی سوچ رکھی میرے رب کا پیغام کیا ہے، میں نے ان تک پیغام کو پہنچانا ہے۔ اور میری اور آپ کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم نے عقیدہ رب کے قرآن کے مطابق بنانا ہے، پیغمبر صلوات و سلام کے فرمان کے مطابق بنانا ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، دنیا ساری بھی ایک طرف ناراض ہو جائے، عرش والا مالک راضی ہو جائے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور انسان کو فائدہ اس چیز کا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے، رب کو راضی کر کے گیا ہے، اس بندے سے بڑا خوش نصیب اور کوئی بندہ نہیں تھا۔ آئیے اللہ کے قرآن کی طرف توجہ کیجئے، فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کر لیا، جنہوں نے ابراہیم
علیہ السلام کی عقیدہ توحید سے اعراض کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی اس دعوت سے اعراض کیا، منہ موڑا۔ فرمایا الا من صفی نفسا، اللہ فرماتے ابراہیم کی ملت سے بے وقوف کے علاوہ کوئی اور نہیں منہ موڑ سکتا۔ الا من صفی نفسا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے صرف وہی شخص دور ہوگا اور اعراض کرے گا جس انسان کے اندر حماقت موجود ہوگی۔ آگے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا، جسے عرش والا مالک چن لے، عزت دے دے، ساری دنیا بھی مل جائے اس کو کبھی ذلت نہیں دکھا سکتے۔ جس کو اللہ مقام دے دے، مرتبہ دے دے، ساری دنیا بھی مل کر اس سے مقام و مرتبہ چھین نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے دنیا کے اندر چن لیا، منتخب کر لیا، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھ لو آخرت کے اندر بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے بتا دیا دنیا میں ہم نے اسے چنا، عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اور آخرت میں بھی ان کو ہم نے صالحین کے ساتھ شمار فرما دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ کیسے دے دیا؟ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے ابراہیم مطیع ہو جائیے، فرما بردار اپنے رب کے ہو جائیے، اللہ جواب دے رہے ہیں قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین۔ اللہ فرما رہے ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دے دیا اسلم تو میں مطیع ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، لرب العالمین، اس رب کا مطیع ہوا، فرما بردار ہوا جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق و دستگیر ہے۔ جس مالک و خالق نے اس نظام کو چلایا اس مالک کا میں مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے حق ادا کر دیا، رب کے حکم کو قبول کرتے ہوئے دنیا تک پیغام پہنچاتے رہے۔ میں اور آپ کہیں یہ بندہ بڑا نیک مطیع ہے وہ الگ بات ہے، جس کے ایمان کی گواہی اور اطاعت کی گواہی رب دے دے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین۔ اللہ فرما رہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا، میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ اور دوسرے مقام میں اللہ نے صفت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم وفادار تھے، انہوں نے رب کے اس حکم کے اوپر وفا کر کے دکھلا دی۔ جن حالات کے اندر اس کا کوئی سہارا بننے والے نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی چلنے والے نہیں تھے، ان کی کوئی معاونت کرنے والے نہیں تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم کو سنا اور سنتے ہی رب کے مطیع ہو گئے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کر دیا۔ اور آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے باپ سے آغاز کیا کہ رب کا حکم آ گیا ہے کہ رب کی فرما برداری کرنی ہے، رب کی پہچان کرنی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میرا باپ ان الہوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، یہ تو الہ معبود بنا کر فروخت بھی کرتا ہے، ان کے سامنے ہر وقت اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ہی آغاز کیا
اور منظر کیا ہے کہ میرے اللہ کی مرضیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر میں تھے، اللہ نے والدہ کا سایہ سر سے لے لیا۔ اب ذرا منظر سامنے رکھنا، جب شفقتوں والی ماں کا بھی سہارا نہ ہوئے، آگے باپ بھی سخت دل ہے، سخت طبیعت ہے، جھڑکنے والا ہوئے، اس وقت باپ سے بات کرتے ہوئے کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ وہ منظر بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ وہ حال بھی بیان کرے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرے، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان کی صداقت پوری دنیا کے اندر پھیلی، تا قیامت ان کی صداقت کے چرچے ہوتے رہیں گے۔ ان کی صداقت کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ اللہ نے ان کے قرآن کے اندر ان کے نام کو 63 مرتبہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ سچے نبی تھے اور ان کی دعوت کیا تھی۔ یہ دعوت کا پہلا مرحلہ اپنے باپ سے شروع کر رہے ہیں، دعوت یہ تبلیغ کا کام اپنے ابو سے شروع کر رہے ہیں۔ وہ باپ جو معبود بناتا فروخت کرتا ہے، جس کا کاروبار ہے، تجارت یہی ہے، وہ غیروں کے آگے جھکنے والا، جب اس کو توحید کی دعوت دو گے، بتائیے دعوت دینا کتنا مشکل ہے، کہ جس کی زندگی ان معبودوں کے پیچھے گزر چکی ہے، جس نے یہ سارے مراحل دیکھے ہیں، اس نے توحید کو سنا ہی نہیں، کسی نے اسے بتایا ہی نہیں، آج وہ معبودوں کے پیچھے مر مٹنے کو تو تیار ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا آغاز کیا، پیغام پہنچانا شروع کیا اپنے باپ سے، انداز بڑا خوبصورت، اللہ نے قرآن کے اندر اس انداز کو بیان کیا، فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں ابو جی، یا ابتی لِمَ تَعْبُدُ، اے ابو جی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ذرہ بھی۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابو جی بے شک میرے پاس علم آ چکا ہے، ایسا علم جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر لے، فتبعنی میری اطاعت کر، میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں صراط مستقیم کے اوپر چلا دوں گا، میں تمہیں سیدھے راستے کے اوپر چلاؤں گا۔ ابو جی میرے پاس جو علم آ چکا وہ تیرے پاس نہیں ہے، میری اطاعت کر لے، اتباع کر لے، ہدایت کی راہ پا جائے گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابو جی
شیطان کی عبادت نہ کر۔ ابو جی شیطان کی عبادت نہیں کرنی، بے شک شیطان تو رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تیرے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابو جی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں تیرے اوپر عذاب رحمان کی طرف سے نہ آ جائے اور تو شیطان کا دوست بن جائے۔ ابو جی میری بات مان لو، ان معبودوں کو چھوڑ دو، یہ جو الہ بنائے ہوئے ان کو چھوڑ دے۔ یہ نہ سننے والے نہ دیکھنے والے نہ نفع نقصان کے مالک، ان کی باتیں کرتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتا، پیار کرتا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اور مجھے فائدے کی کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہے، لیکن شرک اس حد تک رچ بس چکا ہے کہ رب کی توحید سننا گوارا ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت میں ایمان رکھنے والے نہیں، جب اللہ کی توحید بیان کی جائے، رب کی صفات بیان کی جائے، رب کی خوبیاں بیان کی جائے، رب کی حمد و ثنا بیان کی جائے، جب اللہ کا تعارف کرایا جائے، جن کے اندر ایمان نہیں فرمایا ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دلوں کے اندر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ان کو گھٹن شروع ہو جاتی ہے۔ جب فرمایا اللہ کے علاوہ غیروں کے تذکرے سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے اور آپ نے اپنے اپنے امام کو چیک کرنا ہے کہ اللہ کی توحید سن کر دل باغ باغ ہوتا ہے یا دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دل باغ باغ ہو گیا رب کی توحید کو سنتے ہوئے، سمجھ لے کہ اللہ کا فضل، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان دی ہوئی ہے۔ ہم اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپنے در کے علاوہ کسی در پہ جھکنے نہیں دیا۔ ساری نعمتیں ایک طرف رکھ لیں، صرف ایک ہی نعمت یہ کہ اللہ نے یہ پیشانی بنائی، اللہ کے علاوہ ہم نے کسی در پہ اس پیشانی کو نہیں رکھا۔ اس نعمت کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہچان کرانے کی کوشش کی، باپ کا جواب سنیے، باپ کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم باز آجا، میرے معبودوں کے خلاف بات نہ کرنا۔ اگر تو باز نہیں آئے گا لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا یا مجھے چھوڑ جا، میرے سے دور ہو جا، میں ہمیشہ کے لیے اپنے سے تمہیں دور کر دوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی یہ صلاحیت صبر و تحمل دیا کہ توحید سنائی، باپ نے جھڑکا، باپ نے کس انداز سے جواب دیا تو بیٹے کی شفقت پہ محبت پہ قربان جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے مشفق اپنے باپ کے حق میں، کہتے ہیں قال سلام علیک سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا۔ ابو جی سلام ہو تم پر، میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ انہو کان بی حفیہ، بے شک مجھے اپنے رب کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا
تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. اگر یہ سمجھ مجھے اور آپ کو آ جائے بڑی لذت والی آیت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں عسى ألا أكون بدعاء رب شقيا بدعاء رب شقيا بدعاء رب شقيا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابو تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑ سکتا ہوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لیکن یاد رکھو ربی عسى ألا أكون، میں اپنے رب کے اوپر امید رکھ کر جا رہا ہوں بدعائک رب شقیا، جس سے مانگ کر کبھی خالی لوٹا ہی نہیں، جس سے مانگ کر کبھی محروم ہوا ہی نہیں. بدقسمتی یہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہ آیا، مانگتے ہوئے یقین نہ آیا. ابراہیم علیہ السلام مانگنے سے پہلے بھی بتا رہے ہیں کہ ابو جی بات سن لے، تو میرے اللہ کی توحید سننا گوارا نہیں کر رہا. میرے رب کی عظمت تو یہ ہے بدعائک رب شقیا، میں اپنے رب کو اس امید سے پکارتا رہوں گا کہ میرا رب کبھی خالی لوٹاتا ہی نہیں ہے. کسی دنیا دار کے پاس چلا جا، اس کی چار تعریفیں کر لے کہ اللہ کے بندے میں تیرے در کے علاوہ کسی پہ جاتا ہی نہیں، کسی اور کا ترلا کرتا ہی نہیں، کسی اور کی منت کرتا ہی نہیں. اسے ہی ترس آ جاتا ہے. جب تمہیں اس یقین کے ساتھ اپنے اللہ کے اوپر اعتماد ہو، اس یقین سے اپنے رب کو پکارے اللہ میں نے جب بھی تمہیں پکارا میرے اللہ اپنے کبھی خالی لوٹایا ہی نہیں. اللہ میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، بن مانگے اتنی نعمتیں دے دی ہیں. اللہ تو بڑا مہربان ہے اور میرا یقین ہے میرے اللہ میں تیرے در کے علاوہ کسی کے در پہ جاتا ہی نہیں. اگر اس آیت کو یاد کر کے لے جائیے، اس پہ یقین رکھ کر اس اعتماد کے ساتھ اپنے اللہ سے سوال کیجئے، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا. اور اگر زندگی کے اندر کوئی آزمائش کو پریشانی آ جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھنا. کبھی ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے اللہ کا شکوہ نہیں کیا. بڑی بڑی آزمائشیں آئیں لیکن کبھی یہ نہیں کہا میرے اللہ نے میرے اوپر آزمائشیں ڈال دیں، بلکہ الحمدللہ پڑھتے چلے گئے، رب کا حکم مانتے چلے گئے. میرے رب نے بھی پھر اعلان کیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم کے اندر وفائیں تھی، بے وفا نہیں. اور مفسرین نے یہاں پہ یہ بات بیان کی ہے کہ وہ بندہ اپنے رب کا بے وفا ہے جس نے رب کو پہچانا نہیں، جس کے اندر توحید نہیں آئی، رب کی پہچان نہیں آئی. وہ جتنا اپنے آپ کو نیک سمجھتا رہے، توحید والا سمجھتا رہے، رب کی پہچان نہیں تو بے وفا ہے، رب کی توحید کو بھی نہیں پہچان سکا. دنیا کی کسی چیز کو خریدنا ہو تو اس کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. جس مالک کو راضی کرنا ہے، جس سے جنت لینی ہے، گناہ بخشوانے ہیں، جس سے التجا کر کے جہنم سے بچنا ہے، جس خالق و مالک نے دنیا کے اندر بھی عزتیں دی، آخرت میں اس نے عزتیں عطا کرنی ہے، اس رب کو اگر نہیں پہچانا تو انسان کے اندر بے وفائی ہے. اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. رب نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر میں اگلا حصہ عرض کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو اپنے باپ کے ساتھ بھی اور اگلی گفتگو آپ کے سامنے رکھنی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی باپ اور پوری قوم کے ساتھ کی، اور اس کے اندر
اندر بڑا خوبصورت ایک منظر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پہچان بھی کرائی، اللہ کی نعمتیں بھی یاد کرائیں اور آخرت کے دن کی عزت بھی یاد کرائی۔ یہاں تک قوم کو سمجھا دیا کہ آخرت میں بھی عزت دے گا تو میرا اللہ دے گا، دنیا کے اندر بھی یہ عزتیں دی ہیں تو میرے اللہ نے دی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس کا اگلا حصہ اگلے جمعۃ المبارک میں عرض کریں گے۔ اللہ میرا عرض کرنا، آپ احباب کا سننا ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، درجات بلندی کا ذریعہ بنائے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہمیں سچی توحید نصیب فرمائے، زندہ رکھے اسلام پہ، جب بھی موت دے مالک و خالق ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن بیماروں کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کو قرضوں سے رہائی عطا فرمائے۔ زمین کے جس خطے پر بھی مسلمان بے بس لاچار ہیں اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، آسانیوں کے اندر تبدیل فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو میرے سمیت جتنے تشریف فرما ہو، میری مائیں بہنیں ہیں، احباب تشریف فرما ہو، اللہ سب کو جب تک زندگی دے تندرستی، صحت، عافیت، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ بے بسی والی، لاچاری والی، مجبوری والی زندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة۔ اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة۔ اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة۔ اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت، وتوبة صادقة قبل الموت، وراحة عند الموت، وراحة عند الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، فقه من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، فقه من فتنة القبر وعذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، فقه من فتنة القبر وعذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔